بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمان بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی ہیں تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے دردمندانہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ ام حکیم کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکے سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے، اور اگر زندگی عزیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تمہیں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے الفاظ سنے تو کہنے لگے،
پانیوں میں ہمارے معبود کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گھرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت کرما نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے کہ اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ پس کرما کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرما کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئیں۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرما کو دیکھا تو کہا، اے اکرما، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرما، چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت کرما نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکے واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور کرما کو اپنے پاس بٹھایا۔ اور کرما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرما، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرما نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرما، ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر
لڑا کرتا تھا، آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا کے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔